السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں اینشنٹ ہسٹورین۔ دوستو 12ویں صدی کے وسط میں صلیبی جنگوں کے ہنگامہ خیز دور میں ایک نام مسلم دنیا میں کسی بھی دوسرے نام سے زیادہ روشن تھا اور وہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک فوجی ذہین ہی نہیں تھا بلکہ ایک غیر معمولی کردار کا مالک اور مہربان آدمی بھی تھا۔ وہ کیسے ایک غیر معمولی کردار کا مالک اور مہربان آدمی تھا، اس کا اس ویڈیو میں ایک واقعہ کے ذریعے ذکر کیا جائے گا۔ دوستو ایک دن قاہرہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کی عظیم الشان دیواروں کے اندر ایک نوجوان لڑکی تھکی ہوئی اور پریشان پناہ کی تلاش میں پہنچی۔ وہ ایک عیسائی تھی، اپنے وطن سے دور شہر میں کھوئی ہوئی اور اکیلی تھی، اور سنا تھا کہ سلطان بہت رحم دل آدمی ہے۔ کہیں اور نہ مڑنے کے ساتھ اس سے امید تھی کہ اس کی مایوسی کی درخواست سنی جائے گی۔ گارڈز ابتدا میں تذبذب کا شکار تھے، اس غیر متوقع مہمان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے تھے۔ تاہم پریشان لڑکی کی موجودگی کے بعد تیزی سے سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً اسے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ انصاف اور مہربانی کے لیے اس کی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی اور اس نے اسے اپنے اصولوں کی مثال دینے کا ایک موقع سمجھا۔ جب وہ لڑکی خوف سے کانپتی ہوئی سلطان کے سامنے کھڑی ہوئی تو اس نے اس کی طرف ان آنکھوں سے دیکھا جس سے طاقت اور شفقت دونوں پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے توجہ سے سنا جب اس نے اپنی دردناک کہانی سنائی، کس طرح وہ صلیبی جنگوں کی افراتفری کے دوران اپنے خاندان سے الگ ہو گئی تھی اور کس طرح وہ ایک اجنبی سرزمین میں ختم ہو گئی تھی جس میں رزق کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ اس کی حالت زار سے متاثر ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے حکم دیا کہ اسے رہائش، لباس اور خوراک فراہم کی جائے اور اس کے خاندان کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ مزید برآں اس نے اس کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے قابل اعتماد ساتھی مقرر کیا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور لڑکی اپنی طاقت اور امید دوبارہ حاصل کرنے لگی۔ اس کے ساتھ وہی عزت اور دیکھ بھال کی جاتی تھی جو سلطان کے اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ ہوتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سخاوت کی کوئی حد نہیں تھی اور اس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ اپنے قیام کے دوران محفوظ اور خوش آئند محسوس کرے۔ سلطان کی انتھک کوششوں سے بالآخر لڑکی کے گھر والے مل گئے۔ وہ بدترین خوف سے اس کی تلاش کر رہے تھے۔ جب یہ خاندان اپنی بیٹی سے ملا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا بے حد تھا۔ وہ شاہد ہی یقین کر سکیں کہ ان کی پیاری بچی نہ صرف زندہ بچ گئی تھی بلکہ پردیس میں اس کی اتنی شفقت سے دیکھ بھال کی گئی تھی۔ نوجوان عیسائی لڑکی کے تئیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی شفقت اور سخاوت کی کہانی پورے شہر اور اس سے باہر پھیل گئی۔ یہ نہ صرف ایک عظیم فوجی رہنما کے طور پر بلکہ ایک عظیم اور ہمدرد حکمران کے طور پر ان کے کردار کا ثبوت بن گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اعمال سیاست سے بالاتر تھے، تنازعات سے بھری ہوئی دنیا میں انسانیت اور مہربانی کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی میراث نہ صرف ان کی فوجی فتوحات کے لیے پائی جاتی ہے بلکہ اس نے ایک ایسے حکمران کے طور پر بھی مثال قائم کی جس نے کسی ضرورت مند پر رحم کیا۔ اس کی کہانی ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ حقیقی عظمت نہ صرف طاقت اور فتح میں ہے بلکہ احسان مندی اور ہمدردی کے کاموں میں بھی ہے جو ضرورت مندوں کے دلوں کو چھوتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی، ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔